بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حاملہ یوسفی میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعبیرات۔ میم سے شروع ہونے والے الفاظ میں ہے ماتھا دیکھنا، پیشانی دیکھنا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ فرزند پائے، عزت و مرتبہ بلند ہو۔ خواب میں ماتھے پر داغ دیکھنا، عصیاں میں ڈوبے، برے کاموں سے بدنام ہو۔ خواب میں ماتھا چمکتا ہوا کشادہ دیکھنا، پرہیزگار ہو، بزرگ ہو، سخاوت اور مہمان نوازی اختیار کرے۔ خواب میں ماتھے سے خون جاری دیکھنا، عزت مرتبہ پائے، عزیز و اقارب کا ہمدم اور ہمدرد ہو، شہرت پائے۔ خواب میں مارنا، کسی کو پیٹنا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس کو مارے پیٹے، اس کو نفع پہنچائے، مددگار ہو۔ خواب میں مار کھانا، پیٹا جانا۔ اگر دوست مارے تو ہمدرد ہو، مدد ملے، اگر ظالم مارے تو گناہ گار ہو۔ خواب میں ماش سیاہ کھانا۔ خواب میں ماش کی دال کھانے کی تعبیر یہ ہے کہ رنج و الم میں مبتلا ہو، اگر دال تلتے ہوئے دیکھے تو کشمکش میں پڑے۔ خواب میں مال سیاہ دیکھنا، یعنی کہ ماش کی دال دیکھنا، رنج و الم میں مبتلا ہو، کشمکش میں پڑے۔ خواب میں مال و اسباب دیکھنا، اگر تھوڑا اور ستھرا دیکھے تو خوشحال ہو، بے اندازہ اور گندا دیکھے تو مصیبت پائے۔ خواب میں مال و دولت دیکھنا کامیابی کی علامت ہے، خوشحالی پائے، دکھ دور ہو۔ خواب میں ماش کی دال کھانا، مالدار ہو، عزت اور فرت حاصل ہو، آرام پائے۔ خواب میں مٹی کے ڈھیلے دیکھنا درم و دینار اور روپیہ پیسہ پانے سے تعبیر ہے۔ خواب میں مٹی اکٹھی کرنا، دولت زر و مال جمع کرے، عزت پائے۔ خواب میں مشکیزہ پانی سے بھرنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ مقصد پورا ہوگا، روزگار ملے۔ خواب میں مشکیزہ سے پانی بہہ جانا، رنج و غم کا سامنا ہو، مال ضائع ہو۔ خواب میں موتی دستیاب ہونا، حاملہ دیکھے تو بیٹی پیدا ہونے کی دلیل ہے، مقصد پورا ہو۔ خواب میں مسواک کرنا، قرض ادا ہو، کار خیر انجام دے۔ خواب میں مشق دیکھنا، عزت اور شہرت میں اضافہ ہو۔ خواب میں مندر میں جانا، مسلمان کے لیے نجس ہے، ہندو کے لیے اچھا خواب ہے۔ خواب میں مندر منہدم کرنا، مصیبتوں سے نجات حاصل ہو۔ خواب میں مینڈک پکڑنا، رنج و غم کا سامنا ہو۔ خواب میں مینڈا ذبح کرنا، دولت ملے، مصائب دور ہوں۔ خواب میں مہندی لگانا، مرد دیکھے تو فرائض کی ادائیگی میں پہلو دہی کرے، عورت دیکھے تو مبارک خواب ہے۔ خواب میں میلے کی سیر کرنا، کام سے غافل ہو، کاروبار میں نقصان ہو۔ خواب میں میلاد شریف کی محفل دیکھنا، رنج و غم سے نجات ہو، روزگار میں ترقی ہو۔ خواب میں ماں کی قدم بوسی کرنا، دین و دنیا کی نعمت حاصل ہو۔ خواب میں مردے کو مہربان دیکھنا، کوئی خواہش پوری ہو۔ خواب میں مردے سے بغل گیر ہونا، عمر دراز ہو۔ خواب میں مردے کو کھانا کھلانا، مردے کو اگر اپنے گھر میں کھانا کھاتے دیکھے تو نجس خواب ہے، صدقہ اور خیرات کرے۔ خواب میں مردے کو کوئی چیز دینا، مردہ اگر خواب میں کوئی چیز کھانے پینے کی دے تو مبارک خواب ہے، اور اگر مردے کو خود کھانے کے لیے دے تو یہ برا خواب ہے، اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ خواب میں مردے کا رونا، رشتہ داروں میں کوئی شخص دائی اجل کو لبیک کہے، یعنی کہ فوت ہو جائے۔ خواب میں مردے کے ساتھ سونا، عمر دراز ہو۔
خواب میں مردے کو دوبارہ زندہ دیکھنا، اگر خواب میں کوئی شخص مردہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے تو گمشدہ مال ملے۔ مردے کی آواز سننا، اگر مردہ خواب میں آواز دے اور سننے والا اس کی آواز سن کر جواب دے یا مردے کے پاس جائے تو موت کی نشانی ہے۔ خواب میں مرگٹ دیکھنا، صحت خراب ہو، کسی مرض کا جلد حملہ ہو۔ خواب میں مرغی دیکھنا، غیر شادی شدہ دیکھے تو شادی ہو۔ خواب میں مرگی کا مریض دیکھنا، رنج و غم کا سامنا ہو۔ خواب میں پھل کھانا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ مبارک خواب ہے، مقدمہ میں فتح ہو، رزق ملے۔ خواب میں ماں باپ کو دیکھنا، رنج دور ہو، نفع ہو، خیر و برکت کی نشانی ہے۔ خواب میں ماں باپ سے صلح کرنا، نا اتفاقی ہو تو صلح ہو جائے، حج کی بشارت ہے۔ خواب میں ماں باپ کو مار ڈالنا، قرض بیماری میں مبتلا ہو، سخت پریشانی ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ خواب میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، خواب دیکھنے والا نیک کمال نہ ہو تو توبہ کرے۔ خواب میں ماش، مونگ وغیرہ دیکھنا بد حال ہے، اس چیز کا صدقہ دے۔ خواب میں ماتم کرتے دیکھنا، خوشی حاصل ہو، مراد پوری ہو، کسی عزیز کی شادی ہو۔ خواب میں ماتم کرنا محرم میں رزق کی تنگی ہو جائے، ملازمت سے برطرفی ہو اور کسی مصیبت کا پیش ہونا ہے۔ ماتم کرنا گھوڑے کے ہمراہ شیعہ کے لیے نیک فال ہے، دوسرے مسلمان کے لیے بد فال ہے۔ خواب میں مٹھائی کھانا، عزت اور رتبہ بڑھے، نوکری میں اضافہ ہو۔ خواب میں مچھر دیکھنا، کمزور آدمی کو ہلکا بخار آئے، تندرست کے لیے درد سر کی نشانی ہے۔ خواب میں مچھلی دیکھنا، حسین بیوی ملے یا نیک و صالح عورت پائے۔ خواب میں محراب دیکھنا، نیکی کی بشارت ہے، ہدایت پائے، فرزند پیدا ہو۔ خواب میں محراب دیکھنا نیکی کی بشارت ہے۔ خواب میں محراب میں نماز پڑھنا زیادتی مال اور بزرگی پانے کی نشانی ہے، اگر جاہل ہو تو خوار ہو۔ خواب میں محراب منقش دیکھنا، عالم اور فاضل فرزند ہو جس کا شہرہ تمام جہان میں ہو۔ خواب میں محفل میں داخل ہونا، مقصد دلی پائے، ماند مطلوبہ حاصل کرے۔ خواب میں محفل اپنی خراب دیکھنا، مال و زر کا نقصان ہو، عزت میں فرق آئے۔ خواب میں محفل میں آگ لگنا، حاکمی وقت سے تاوان پڑنے کا موجب ہے، باعث مصیبت ہے۔ خواب میں محفل بلند اور خوبصورت دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ نعمت اور حکمت، راحت اور منفعت اور عزت پائے۔ خواب میں مدینہ شریف دیکھنا، ترقی علم، دین و دنیا کی بہتری پائے، زیارت مدینہ منورہ پائے۔ خواب میں مرجھایا ہوا پھل دیکھنا، مقصد میں ناکامی ہو، نا امیدی پائے، رنج و غم اٹھائے۔ خواب میں مرجھایا ہوا پھول دیکھنا، اولاد کا غم دیکھے، اگر درخت مرجھایا ہوا دیکھے تو خاندان کا غم دیکھے۔ خواب میں مردہ سے کلام سننا، اس کا مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے، اگر نصیحت سنے تو بہتری پائے۔ خواب میں مردہ کو اٹھا کر لے جانا، مال حرام حاصل کرے، راحت قلیل ہو۔ خواب میں مردہ کو خوبصورت دیکھنا، اگر مردہ مجہول ہو تو غم و اندیشہ پائے، اگر معروف ہو تو نیک بختی کی علامت ہے۔ خواب میں مردہ کو زندہ دیکھنا، والدین کی دولت پائے، عزت اور بزرگی پائے۔ خواب میں مردہ کو پکارنا، اگر صورت مردہ کی نہ دیکھے تو جلدی ہلاک ہو جائے۔ خواب میں مردوں کی جماعت دیکھنا گمراہی اور بدعت کی نشانی ہے، ہلاکت اور نکبت پائے۔ خواب میں مردے کو نہلانا، کسی فاسق کو ہدایت کرے یا گمراہ کو راہ راست پر لائے۔ خواب میں مردے سے کچھ لینا، صلاحیت اور بہتری پائے، اگر مردہ کو کچھ دے تو خرابی اور ضلالت پائے۔
ہاں میں مردہ سے خوان پانا یعنی کہ کھانا پانا، کھانے پینے کی چیز پانا، راحت و آرام ہو، دین کا ہمدرد ہو، آخرت نیک ہو۔ ہاں میں مردہ سے صحبت کرنا، مردہ کے خواہش و کارب سے دولت پائے۔ ہاں میں مردہ دیکھنا اپنے تئیں یعنی کہ اپنے آپ کو مردہ دیکھنا درازی عمر کی دلیل ہے، حصول مقصد ہو۔ ہاں میں مردار سنگ دیکھنا رنج و غم اور بیماری اور عذاب میں مبتلا ہو۔ ہاں میں مردار دیکھنا غلام یا کنیز حسینہ پائے، فرزند خوبصورت پائے۔ ہاں میں مرغ دیکھنا یا پانا غلام زیادہ پائے یا غلام وفادار سے فائدہ حاصل ہو۔ ہاں میں مرغ کی اذان سننا، اس کی تعبیر ہے خوشخبری پائے، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، عورت سے محبت کرے۔ ہاں میں مرغ ذبح کرنا نیکی کی علامت ہے، اور اگر مرغ کا گوشت کھائے تو دولت پاکیزہ ملے۔ ہاں میں مرغ کی کڑک سننا بری خبر سنے یا مصیبت اور تکلیف آنے کا اندیشہ ہو۔ ہاں میں مرغ پانا یا خریدنا لونڈی یا کنیز خریدے، مرغی کی اذان سننا غضب الہی نازل ہو۔ مرغی پہ چوزے کے دیکھنا مال و دولت پائے، امیر ہو متمول ہو مگر فکر دامنگیر ہو۔ ہاں میں مرغابی کا گوشت کھانا غیب سے نعمت پائے، دولت بکثرت ہاتھ آئے۔ ہاں میں مرغابی دیکھنا تنگ دستی اور بے روزگاری کی علامت ہے، آواز سنے تو خوشخبری پائے۔ ہاں میں مرہم لگانا زخم پر دلجوئی اور ہمدردی کرے، جس کو لگائے اس کا مددگار ہو۔ ہاں میں مرہم بنانا یا بیچنا کار خیر میں حصہ لے، دین میں کوشش کرے، ہمدرد ہو، غمخوار ہو۔ ہاں میں مریخ سیارہ دیکھنا فوج میں بھرتی ہو، جنگ پر جائے، عہدہ پائے۔ ہاں میں مسجد شاندار دیکھنا عالم دین اور دین کی ترقی سے تعبیر ہے، خورشید اسلام جلوہ گر ہو۔ ہاں میں مسجد میں نماز پڑھنا سعادت دارین حاصل ہو، دل مسرور ہو، دولت تینوں دنیا پائے۔ ہاں میں مسجد پرانی اور ویران دیکھنا اگر بوسیدہ یا شکستہ دیکھے تو دین میں خرابی پائے، مصیبت پیش آئے۔ ہاں میں مصلح دیکھنا اپنے تئیں گاؤں شہر یا علاقہ کا حاکم مقرر ہو، پیشوا ہو یا سردار ہو۔ ہاں میں مسلمان ہونا آفت اور بلا سے نجات پائے، امن و چین حاصل ہو۔ ہاں میں مسلح فوج دیکھنا کامیابی کی دلیل ہے، فتح اور نصرت پائے، راحت حاصل ہو۔ ہاں میں مسلمانوں کی جماعت دیکھنا دین میں ترقی حاصل ہو، امن و چین ہو، راحت اور آرام عام ہو۔ ہاں میں مشرک یا کافر ہونا بدکاری اور فساد میں مبتلا ہو، گمراہ، بددیانت اور بدنیت ہو۔ امید ہے آپ کو میری تعبیرات پسند آئی ہوں گی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اللہ سے۔